السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سو گائز، آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اپنی رمضان روٹین، میری رمضان میں روٹین کیسی ہوتی ہے آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سو گائز، یہاں پر میں جاگی تھی سحری کے لیے میں تھوڑا جلدی جاگ جاتی ہوں ٹائم سے کافی زیادہ پہلے، کیونکہ سحری بنانے کے بعد میں اتنا ٹائم بچ جائے تاکہ میں تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکوں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا پہلے اٹھ جاؤں تاکہ میری سحری کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نوافل ادا کر لوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سحری جو ہے وہ کرتی ہوں۔ آج میں کافی ٹائم کے بعد ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ رمضان میں ایسی روٹین ہے کہ بالکل بھی جو ہے وہ ایکسٹرا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، نہ ویڈیو بنانے کا اور نہ ایڈٹ کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کو جو بھی فری ٹائم ملتا ہے آپ اس میں کوشش کرو کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرو، آپ تسبیحات وغیرہ پڑھو، اور بس یہی، اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ سو آج کافی ٹائم کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رمضان روٹین شیئر کروں۔ یہاں سحری میں نے نان جو ہے وہ گرم کیے تھے، کیونکہ ویسے تو ہم لوگ روٹی ہی بناتے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ میں نے چکن کا سالن بنایا تھا، تو آج میرا موڈ ہو رہا تھا نان کا، تو آج میں نے جسٹ وہی گرم کر لیے اور وہی اسی کے ساتھ ہی میں جو ہے وہ سحری کی۔ اس رمضان میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ ڈائٹ کروں گی اور ہیلدی کھانا کھاؤں گی، کچھ بھی انہیلدی نہیں لوں گی، کچھ آئلی چیزوں کو اوائڈ کروں گی۔ سو آج کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ میرا دل آیا تھا نان کھانے کا، تو آج میں نے ایسے ہی بس نان کے ساتھ سحری کی، اور اس کے بعد سحری والا کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ادا کرتی ہوں نماز وغیرہ سے فری ہونے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد جو 1-2 گھنٹہ بچتا ہے اس میں تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے میں نے اٹھنا ہوتا ہے آریان کے لیے۔ آریان نے اسکول جانا ہوتا ہے اور ہسبینڈ نے کام پر جانا ہوتا ہے، وہ 6 بجے چلے جاتے ہیں اور آریان جو ہے وہ 8 بجے جاتا ہے۔ سو جب اس وقت میں اٹھتی ہوں، اس کے لیے لنچ وغیرہ ریڈی کرتی ہوں، اس کے بعد آریان کو جگاتی ہوں، اس کو ریڈی وغیرہ کرتی ہوں، اس کو اسکول چھوڑ کے آتی ہوں۔ اس تمام کام سے فری ہونے کے بعد اب باری آ گئی تھی آریان کو اسکول چھوڑنے کی، تو ابھی میں جا رہی ہوں آریان کو اسکول چھوڑنے کے لیے۔ آج کل جاپان کا موسم اتنا اچھا ہوا ہے، اتنا ٹھنڈا ہوا ہے کہ پوری سردیوں میں اتنا ٹھنڈ نہیں پڑی جتنی ٹھنڈ جو ہے وہ مارچ میں آ گئی تھی، کیونکہ یہاں پر ہوئی تھی سنو مارچ کے مہینے میں، اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ بارش ہو جاتی ہے، تو کافی ٹھنڈے جو روزے ہیں وہ ہمارے گزر رہے ہیں، بہت اچھے، بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے یا نہیں ہے، بالکل بھی بھوک پیاس نہیں لگتی۔ سو بہت زیادہ اچھا گزر رہا ہے۔ آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے اور آپ لوگوں کی رمضان میں کیا روٹین ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر آریان کو میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، اور ابھی میں آ رہی ہوں واپسی کی طرف۔ آریان کی پران جو ہے وہ وہی اسکول ہی چھوڑاتی ہوں، اور اس کے بعد جب میں گھر آئی تھی، یہ ہم نے کچھ دن پہلے کی کلپس ہیں جو کہ یہاں پر میں نے ایڈ کر لیے تھے۔ ہم نے لیا تھا ایئر فرائی جو کہ کوسٹکو سے بائی کیا تھا، وہاں پر کافی ریزنیبل پرائز میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ انہیں اس آفر سے فائدہ لیا جائے، تو ہم نے بائی کیا تھا ایئر فرائی۔ ایئر فرائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انہیلدی کھانا بھی ہیلدی ہو جاتا ہے، جو چیزیں آئل میں بنتی ہے اس سے آپ کی جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے، آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس رمضان میں چونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ڈائٹ وغیرہ کروں گی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ایئر فرائی لیں تاکہ ہم جو ہے وہ آئلی چیزوں سے اور ایسی چیزوں سے، انہیلدی چیزوں سے ہمارا پرہیز ہو جائے، اور دوسرا اس میں چیزیں بنانے میں آپ کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جب تھرو پڑی تھی تو اس کے کلپس جو ہے وہ میں نے یہاں پر لیے تھے، جو کہ یہاں پر میں نے ایڈ کر دیے تھے۔ سو یہاں پر اب شام میں افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا، اور اب باری آ گئی تھی افطاری کی تیاری۔ افطاری میں فروٹ تو مسٹ ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آج میں بنائی تھی چکن سٹکس، جس کے لیے میں نے گوشت کو اچھے سے دھو کے صاف کر کے رکھ لیا تھا، اور ویجیٹیبلز کو بھی میں نے کاٹ کے رکھ لیا تھا، کیپسیکم اور پیاز جو ہے وہ میں نے چکور کاٹ لیے تھے۔ اور یہاں پر اب میرینیشن کریں گے چکن کی، اور یہاں پر ہم نے میرینیشن کرنے کے بعد اس کو میں نے 1-2 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، اور میرینیشن اس کی میں نے افطاری سے کچھ دیر
کافی ٹائم پہلے کی کر لی تھی اور افطاری کے ٹائم پہ میں نے اس کو فوراً سے بنا لیا تھا. اور گائز ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے آج بنائے تھے پکوڑے، کیونکہ موسم کافی زیادہ ٹھنڈا تھا اور دل چاہ رہا تھا پکوڑوں کو. جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے اور میں نے پورے رمضان میں صرف ایک بار ہی پکوڑے بنائے ہیں. ویسے بھی میں انہیلدی چیزوں کو اوائڈ ہی کرتی ہوں، بہت کم، ابھی تک صرف ایک دفعہ ہی میں نے بنائے ہیں. اور افطاری میں بس ایک ہی ڈش بناتی ہوں، میں زیادہ چیزیں نہیں بناتی. میں وہی بناتی ہوں جو ہم ایزیلی کھا سکیں، کیونکہ پورا دن روزہ رکھنے کے بعد آپ افطاری کے وقت اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے، آپ کی وہ روٹین نہیں رہتی. اس لیے آپ اتنا بنائیں جتنا آپ لوگ کھا سکیں اور اس کو ختم کر سکیں، کیونکہ زیادہ چیزیں بنا لیں اور اس کے بعد آپ سے کھائی نہیں جاتی اور وہ چیزیں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں، تو رزق کو ضائع کرنا بری بات ہوتی ہے. اس لیے آپ اتنا بنائیں جتنا آپ لوگ اس کو کھا کے ختم کر سکیں. اس لیے میں جسٹ ایک چیز ہی بناتی ہوں. آج چونکہ موسم تھوڑا چینج تھا اور آج جو ہے وہ میرا دل چاہا، تو آج میں نے 2 چیزیں بنا دی، پکوڑے اور چکن سٹکس. ادروائز میں ایک چیز ہی بناتی ہوں تاکہ ہم ایزیلی اس کو کھا سکیں. سو گائز یہاں پر میں نے چکن کو فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا گرل بھی کیا تھا. یہاں پر ہمارے جو اسٹووز ہوتے ہیں اس کے اندر گرل کا آپشن موجود ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتی ہوں. تھوڑا سا اس کو گرل اور اسموکی ٹچ بھی آ جاتا ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے. اس لیے میں نے ان کو فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ گرل بھی کر لیا تھا، تو کافی زیادہ مزے کے اور ٹیسٹی جو ہے وہ یہ بنی تھی. سو گائز چکن سٹکس میری ریڈی ہو چکی تھی اور اب باری آ گئی تھی پکوڑوں کی. یہاں پر پکوڑے میرے جو ہے وہ ساتھ ریڈی ہو رہے ہیں اور میں اپنے ولاگ کو یہیں پر کر رہی ہوں اینڈ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ لوگوں کی روٹین کیسی ہوتی ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ لوگ افطاری میں کیا کیا بناتے ہیں اور میری جو رمضان روٹین ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. سو گائز انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.